اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وعلیکم السلام ورحمۃ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبق نمبر 18۔ ہم نے عربی گرامر میں یہ دیکھا تھا بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہوتے ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اور جب تک اسم کی 4 چیزوں کا ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ کس حالت میں ہے، یعنی رفع اس پہ پیش 2 پیش ہیں، نصب 2 زبر 2 زبر ہیں، جر زیر 2 زیر ہیں، یا محلن تقدیرن وہ جو ہے ان میں سے کسی میں، اور جنس کے حساب سے آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث، عدد کے حساب سے واحد، مثنیٰ یا جمع ہے، یا وسعت کے حساب سے نکرہ معرفہ ہے، تو نہ وہ اس اسم کو ہم صحیح سمجھ سکتے، نہ ترجمہ صحیح کر سکتے، نہ اسے صحیح استعمال کر سکتے۔ الفاظ آپس میں مل کر مرکبات بناتے ہیں۔ مرکبات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مرکب تام یعنی جسے جملہ کہتے ہیں، اس کی 2 قسمیں: جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع، اور مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جس سے کسی بات کا تو پتہ چلے لیکن پوری بات سمجھ میں نہ آئے، جیسے مرکب عطفی، 2 اسم جو ہے کسی حرف کے ساتھ جڑے ہو، جیسے کتاب و قلم، کتاب اور قلم، اور جو ہے یہاں پہ کیا عطف ہے، دونوں کو جوڑ رہا ہے۔ مرکب توصیفی جس میں ایک اسم کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہو، یعنی ایسے 2 اسموں کا مرکب، جیسے کتاب قریب یعنی اچھی مہربان کتاب، یا اچھی مہربان کیا یہ صفت ہے کتاب۔ مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ہو، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ مرکب جاری جس میں حرف جر کے بعد ایک اسم آ جائے، جیسے فی الکتابی، فی حرف جر ہے، کتاب جو ہے وہ اس کے بعد آئے، یہ مرکب بن گیا۔ مرکب اشاری جس میں اس میں اشارہ کے بعد کوئی اسم آئے، جیسے حاصل کتاب، یہ کتاب۔ مرکب عددی جس میں 2 عدد یعنی عدد اور جس کو گنا جائے ان کا تعلق۔ ہم نے پچھلے سبق میں فعل مضارع کا ٹیبل دیکھا تھا، آئیے اسے ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ یفعل وہ کرتا ہے، جمع کے لیے ہم نے کیا کیا تھا، آنے کا اضافہ کیا، یفعلانے وہ تو کرتے ہیں، اور جمع کے لیے تھا یفعلون وہ سب کرتے ہیں۔ مؤنث کا صیغہ تھا تفعلو وہ عورت کرتی ہے، جمع کے لیے تفعلان وہ 2 عورتیں کرتی ہیں، اور یفعلن وہ سب عورتیں کرتے ہیں۔ یہ تھا غائب کا، یفعلو یفعلان یفعلون مذکر کا، تفعلو تفعلان یفعلن مؤنث کا۔ سامنے کے صیغے کے لیے ہم نے پڑھا تھا تفعلو آپ کرتے ہیں، 2 کے لیے وہی الف نون لگائیں، تفعلانے آپ 2 کرتے ہیں، اور جمع اس کا تفعلون آپ سب کرتے ہیں، یہ تو وہ مذکر۔ مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے تفعلینا، تفعلینا تو ایک مؤنث کرتی ہے تفعلینا، اور جمع تفعلانے تم 2 مؤنث کرتی ہو تسنیہ، اور جمع ہوگا تفعلنا تم سب عورتیں کرتی ہو۔ تو یہ سامنے کے صیغے ہوئے، مذکر کے لیے تفعلو تفعلانے تفعلونا، مؤنث کے لیے تفعلینا تفعلانے تفعل، اور اپنے لیے ہم کہتے تھے افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، اور نفعلو وہ تو کرتے ہیں۔ تو آئیے اس مضارع کے ٹیبل میں جو اہم باتیں اسے دیکھ لیجئے۔ اس میں 5 ایسے الفاظ یا صیغے ہیں جو یا سے شروع ہوتے ہیں، 5 بھی نہیں بلکہ 4 ہوں گے: یفعلو، یفعلانے، یفعلونا اور یفعلنا، یہ 4 جو ہیں وہ یا کے ساتھ آتے ہیں۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلانے وہ 2 کرتے ہیں، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں مذکر کے، اور یفعلنا وہ سب مؤنث کے۔ اس کے بعد دیکھیں تا کے کون سے کتنے صیغے آ رہے ہیں، تفعلو تفعلانے، تفعلو تفعلانے تفعلونا، تفعلینا تفعلانے تفعلنا، 8 صیغے ہوئے، 4 اور 8 12، پیچھے 2 رہ گئے، افعلو نفعلو، یہ الف اور نون سے آتے ہیں۔ اس کے یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا پیش والے، یہ 5 ہوتے ہیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں۔ فی الحال اس پہ تو یہ کنسنٹریٹ کیجئے کہ پورے ٹیبل میں 4 یا کے صیغے ہوتے ہیں، 8 تا والے ہوتے ہیں، 2 حمزہ اور یعنی الف اور نون والے۔
اب یہ دیکھیں اس میں 5 صیغے ایسے ان کو کہتے ہیں پیش والے صیغے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ سب سے آسان تو یہ 5 ہیں، پیش آتے ہیں کیا؟ یفعلو، پھر تفعلو، پھر تفعلو، پھر افعلو، نفعلو۔ تو استاد کہتے ہیں، استاد عامر سہیل کہتے ہیں یہ 5 تو آپ کے ہاتھ میں ہے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، 12 میں سے 5 تو آپ نے پکڑ لیے۔ ان کے کیا ہے؟ یہ پیش والے ہیں۔ آئیے ان 5 صیغوں میں فا کلمے سے پہلے علامت مضارع آئے گی، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو میں دیکھیں یا تا حمزہ نون آئے، اور لام کلمے کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لام کلمے پہ پیش ہوگا، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ ان کا اعراب جو ہے پیش زبر زیر سے متعین ہوگا کہ آخری کلمے پہ آیا پیش ہے تو یہ اصل حالت میں ہے، اگر زبر ہے تو یہ بدل کیا ہے، اگر جزم ہے تو اس کا مطلب اس کا پیش گرا۔ ہم نے دیکھا تھا نا مضارع 3 حالت میں آتا ہے، کس میں آتا ہے؟ وہ آتا ہے یفعلو پیش کے ساتھ، یفعل لا زبر کے ساتھ، یفعل سکون کے ساتھ، یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ تو ان کی تینوں حالتیں کیسے پتہ چلیں گی؟ ان کے لام کے اوپر اگر پیش ہے تو اصل، زبر ہے تو وہ زبر والی حالت، اور اگر سکون ہے جزم اسے کہتے ہیں مجزوم ہے۔ اس کے بعد آ جائیں تا والے، تا والے میں یہ دیکھیں یفعلانے، یفعلون 2 یہ ہوئے، تفعلانے، تفعلانے 2 یہ ہو گئے 4، تفعلون 5، تفعلینا 6 اور تفعلانے 7۔ یہ 7 جو ہیں ان کے نون کو کہتے ہیں نون اعرابی، ان کے اوپر جب کوئی عامل لفظ آتا ہے وہ ان کے نون کو گرا دیتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں نون اعرابی۔ پہلے کیا تھے؟ 5 پیش والے، ان کی اعراب کی حالت کس سے پتہ چلتی ہے؟ ان کے آخر میں پیش زبر اور سکون سے یا جزم سے۔ یہ جو ہیں، یہ جو 7، یہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ یہ 7 نون اعرابی جو ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان 7 میں فا کلمے سے پہلے علامت مضارع ہے، اور لام کلمے کے بعد یا تو یا نون آتا ہے جیسے تفعلینا میں آیا، یا آنے آتا ہے جیسے یفعلانے، تفعلانے، تفعلانے میں آیا، یا واو نون ہوتا ہے جیسے یفعلونا، تفعلو۔ ان کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان کا نون گرتا ہے۔ ان کا اعراب حرف نون کی موجودگی یا غیر موجودگی سے متعین ہوتا ہے۔ اب مضارع سے متعلق چند اہم باتیں نوٹ کر لیجئے۔ یفعلنا اور تفعلنا یہ 2 ایسے مضارع کے صیغے ہیں جو جمع کے ہیں اور غائب کے ہیں۔ یفعلنا صیغہ غائب مؤنث، تفعلنا سامنے کا جو ہے صیغہ مؤنث جمع۔ ان کے نون جو ہیں ان کو کہتے ہیں نون فعلی، یہ فعل کا نون ہے، یہ نہیں گرتا۔ وہ جو 7 ہیں ان کو کہتے ہیں نون اعرابی، نون اعرابی وہ ہے جو اعراب کو ظاہر کرتا ہے اور گر جاتا ہے۔ یہ دونوں صیغے مبنی ہیں، یہ تینوں حالتوں میں شکل تبدیل نہیں کرتے، یعنی یہ رفع کی حالت میں بھی یفعلون تفعلنا رہیں گے، نصب کی حالت میں بھی یفعلنا تفعلنا رہیں گے، جر کی حالت میں بھی یفعلنا تفعلنا رہیں گے، یہ مبنی ہے۔ باقی وہ جو 5 صیغے تھے پیش والے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، وہ پیش زبر زیر جزم سے پہچانے جائیں گے تبدیل حالت۔ اور جو تھے یہ 7 جو تھے کون سے؟ یفعلانے، تفعلانے، 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 یفعلنا، تفعلینا، یہ 7 جو ہیں، اور تفعلونا، یہ جو ہے کیا ہے؟ ان کے اعراب نون کے ہونے نہ ہونے سے پتہ چلے گا کہ اعراب ہے یا گرا ہوا ہے۔ اور جبکہ یہ 2 صیغے جو ہیں یفعلنا، تفعلنا، ان کا نون قائم رہے گا، یہ نہیں گرے گا۔ فعل مضارع میں جو ہے تغیر تبدیلیاں کیسے ہوتی ہیں؟ مثلا مضارع مرفوع، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں نارمل مضارع کیا ہوتا ہے؟ یفعلو، 2 کے لیے یفعلانے، جمع کے لیے یفعلون، اور غائب کے لیے تفعلو،
तफलाने, तफा यफलना। सामने के लिए क्या होता है? तफालू, तफलाने और तफालूना। गायब के लिए क्या होता है? तफालीना, तफालाने, तफालना। अपने लिए क्या होता है? अफलू, तफलू। ये नॉर्मल पैटर्न है, इसको कहते हैं मुदारे मरफू, यानी पेश वाली, रफ वाली हालत। यफलू, यफलाने, यफलूना, तफलू, तफलाने, तफल, यफलना, सॉरी, तफालू, तफलाने, तफालूना, तफालीना, तफलाने, तफालना, अफलू, नफलू। ये इसका नॉर्मल टेबल है जो अभी हमने शुरू में पहली स्लाइड में देखा था। अब तब्दीली क्या होती है, ये देखें। एक तब्दीली ये होती है कि नवासिब आते हैं, नस्ब देने वाले, जबर करने वाले। मसलन एक लफ्ज है लन, ये जब आता है इसके मैंने हरगिज, ये क्या करता है? पेश वाले का पेश जो है वो उसको जबर में बदल जाता है। जैसे लन यफाला, यफलू था ना पेश वाला, लन यफला कर दिया इसने। इसी तरह एक लफ्ज होता है अन, इसके माने होता है के। जब ये आता है ये भी यही काम करता है। जैसे अमरतहु अन यज़हबा, ये था यज़हबू पेश वाला, अन आया, उसने उसे कर दिया यज़हबा, यानी जबर दे दिया, नस कर दिया। नस होता है ना जबर, मंसूब कर दिया। एक लफ्ज है इज़्न और इज़ा, इसके मायने होते हैं जब या तो। ये जब आते हैं ये भी यही करते हैं, पेश को हटा के उसकी जगह जबर लगा देते हैं। जैसे इज़न सअकरात, अकरा हु या अकराता हु, ताहू, तो तू जो है इकरातू हु जो है ये क्या है? ये तो जमीर है। सअकरा, ये असल में था सअकराऊ, हमजा पे पेश था। इज़न जब आया या इज़ा आया, इसने क्या किया? उसको पेश से जबर कर दिया। कई, कई के मायने होते हैं ताके, ये जब आता है किसी मुदारे के साथ ये भी जबर कर देता है। कि नुसब्बिहा का जो है ये तो जमीर है, इसे हटा दे। लफ्ज है नुसब्बिहा, ये था नुसब्बिहू, नुसब्बिहू हम करते हैं, करेंगे। इसने पेश को हा के क्या जबर में बदल दिया। एक और लफ्ज है हत्ता, इसके माने होता है यहाँ तक के। ये उर्दू में भी है, वो चलता गया हत्ता के दरिया तक पहुंच गया, वो चलता गया हत्ता के अपनी मंजिल पे पहुंच गया। हत्ता देखें, तत्ताबिआ मुदारे का फेल था, तत्ताबिऊ तुम पैरवी करते हुए करोगे। इसने क्या किया? हा के पेश को जबर में बदल दिया, हत्ता। इसी तरह एक है ली, ये भी नवासिब के तौर पे जब आता है तो क्या करता है? पेश को जबर में बदल। ली अशरबा, लफ्ज था अशरबू, अशरबू, बल्कि अशरबू जो है वो क्या है? वो बदल गया अशरबा, बा पे पेश की बजाय जबर। तो इन को कहते हैं नवासिब मुदारे। कौन सा? लन, अन, इज़न, इज़ा, कई, हत्ता, ली। ये जब मुदारे से पहले आते हैं तो मुदारे के पेश को जबर में बदल देते हैं। और मुदारे क्या कहलाता है? मुदारे होता है मंसूब, उसे कहेंगे मुदारे मंसूब हो गया, जबर वाला हो गया, नस्ब वाला हो गया। पहला था मुदारे मरफू जो असल हालत थी पेश वाली, अब ये नस्ब जबर वाला गया, इसे कहेंगे मुदारे मंसूब। देखिए क्या तब्दीली हुई। यफलू भाई को यफला कर दिया, तफलू भाई को तफला कर दिया, तफला दूसरा जो था उसे भी जबर, अफलू का भी पेश उड़ा के जबर, नफलू। ये पांच हमारे थे ना, यफलू, तफलू, तफलू, अफलू, नफलू, जो हमारे हाथ में पांच थे, इन सब का पेश बदल गया जबर। क्या हो गया? यफला, तफला, तफला, अफला, नफला। अब इबारत में जहां भी आप इन पांच को देखते हैं जबर के साथ, आप समझ जाते हैं इनसे पहले कोई ऐसा हर्फ आया है जिसने इन पे एक्ट किया है, आमिल आया है, उसने इनके पेश को जबर में बदल दिया। उसको कहते हैं नवासिब। ये जो पीछे इतने हमने देखे थे, इज, इजन, हत्ता वगैरह, ये सारे जो है क्या है, कई वगैरह, ये नवासिब थे, इन्होंने जबर दिया। अब आ जाए जी दो वाले मुसन्ना के, यफला और जमा यफालू। यहाँ पे क्या था? यफलाने, यफालूना था, इन दोनों के नून गायब हुए। तफला, ये असल में तफलाने था, इसका भी नून गया। ये दूसरा भी तफलाने था, इसका भी नून गया। तफालीना का नून गया, ये तफली बन गया।
تفلانے کا نون گیا تفلا بن گیا، تفلونا کا نون گیا، یہ کیا وہ 7 نون والے اعرابی تھے صیغے جن کا نون جو ہے وہ گر گیا. کس نے گرایا؟ نواسب نے. نواسب کون؟ وہ جو پیچھے اتنے ہم نے 5-6 پڑھے ہیں، وہ نواسب ان میں سے کوئی بھی آئے وہ ان کے نون اڑا دے گا. اور یفلنا اور تفلنا ان پہ کوئی عمل نہیں ہوگا، یہ ویسے کے ویسے رہیں گے. لیکن اگر ان سے پہلے نواسب میں سے کوئی آ رہا ہے عامل، تو یہ کس حالت میں ہوں گے؟ یہ آپ لوگ جواب دیجئے. اگر یفلنا اور تفلنا کے سے پہلے جو ہے کئی آ گیا، حتی آ گیا، لام آ گیا، یا وہ جو ہے اور جو مضارع ہیں ان وغیرہ آ گئے، تو یہ کس حالت میں ہوں گے؟ یفل یہ برقرار رکھیں گے ان کی حالت کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی. وہ ناصب ان کو منصوب دیں گے لیکن رہیں گے یہ اسی سٹیٹ میں، لیکن حیثیت ان کی کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی. لکھا یہی جائے گا. مرفوع میں بھی یہ اسی طرح لکھے جائیں گے، یفلنا پڑھا جائے گا، تفلنا پڑھا جائے گا. منصوب میں بھی تفلنا یفلنا پڑھا جائے گا، مجرور میں بھی. اب کون ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں یہ منصوب ہے؟ ان سے پہلے آنے والے نواسب میں سے اگر کوئی موجود ہے تو ہم سمجھ جائیں گے یہاں یفلنا رفع کی حالت میں نہیں ہے، اگرچہ تینوں کی حالت ایک ہی ہے. اس سے آگے چلیں، اس کی مثالیں دیکھیں قرآن سے. بسم اللہ الرحمن. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. لن آیا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک عامل ہے، نواسب ہے، نصب کرنے والا ہے. اس نے کیا کیا؟ تنالونا تھا، اس کا نون اڑا دیا. اسی طرح حتی ہمیں پتہ ہے نواسب ہے، یہ آیا تو یہ تنفقونا تھا، اس کا جو ہے نون اڑا دیا. اسی طرح ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا. دیکھیں اس میں ان آیا، ان ہمیں پتہ ہے نواسب ہے، نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یضربو کو اس نے کیا کر دیا؟ یضربا کر دیا. یضربا کیوں ہے یہاں پہ؟ یہ اصل میں یضربو تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان آ گیا، اس نے اس کا پیش چھین کے اسے زبر دے دی. اسی طرح کی نسبحہ کا کثیرہ. نسبحہ کا میں کا تو ضمیر ہے اس کو ہٹا دیں، پیچھے کیا رہ گیا؟ نسبحہ. یہ تو نسبحو تھا کیونکہ مضارع کا آخری حرف جو ہے پیش کے ساتھ. کس نے اس کو زبر دیا؟ کئی آیا. ہمیں پتہ ہے کئی جو ہے وہ نواسب میں سے ہے، اس نے یہ کام کیا. اسی طرح وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہاں پہ دو آگے لن آیا، لن بھی نواسب ہے، اس نے کیا کیا؟ ترضا. ترضا جو ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ تردونا تھا، اس کا نون گر گیا. اور اسی طرح حتی نے تتبعو کو کیا کیا؟ تتبعا کر دیا. اسی طرح لیشترو بھی ثمنن قلیلا. لی بھائی آئے، اس نے یشترونا تھا لفظ، اللہ اچھا بھلا یشترونا تھا، اس کا نون ڈراپ کر دیا کیونکہ نون عرابی کا جو ہے وہ یہ نواسب جو ہے نون گراتے ہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ تھا لِتَكُونُونَ. لی بھائی آئے، اس نے تکونونا کا نون گرا کے اس کو لِتَكُونَ کر دیا. اب آجے جوازب مضارع، وہ حروف، وہ الفاظ، وہ عامل جو کسی مضارع کو جزم دیتے ہیں یعنی سکون دیتے ہیں. آئیے انہیں دیکھتے ہیں. ایک ہے لم، ان میں سے ہرگز نہیں اس کے معنی. یہ دیکھیے لم یفعل کیا تھا؟ وہ 5 تھے نا ہمارے ہاتھ میں، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو. یہ یفعلو تھا، لم آیا، اس نے یفعلو کا پیش اڑا کے اس کو سکون جزم کر دیا، کیا ہوا؟ لم یفعل ہو گیا. اسی طرح ایک تھا لما، اس کے معنی ابھی تک نہیں. اس کی مثال دیکھیں، لما یفعل، یفعلو تھا، لما آیا، اس نے اس کا جو ہے پیش اٹھا کے اس کی جگہ جزم دے دیا، پیش کاٹ دیا. لی لام امر، وہ تھا لی، یہ ہے لی لام امر. لام امر جب آتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے چاہیے کہ. اس نے کیا کیا؟ اس لی نے بھی یہ کیا؟ لی یف.
اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر یہ آئے لی یفعلا اور آئے لی یفعل، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ اس میں سے کون سا جو ہے نواسب کے طور پر لام آ رہا ہے اور کون سا جو ہے مجازم کے طور پہ آ رہا ہے؟ اعرابی حالت جو ہے اس کی، جس کے آخر میں زبر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ لام ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ نواسب ہے، نصب یعنی زبر دینے والا ہے، اور جس کے آخر میں لی یفعل جزم آ رہا ہے، یہ لام بتا رہا ہے کہ یہ مجازم لام میں سے ہے کیونکہ یہ جزم دے رہا ہے۔ دونوں جگہ لی ہے، ایک جگہ لی زبر پیش کو زبر میں بدل رہا ہے، ایک پیش کو جزم میں، تو اس سے آپ پہچانتے ہیں کہ اگر زبر والا لی یفعل آ رہا ہے تو یہ اصل میں نواسب ہے، اور اگر جو ہے لی یفعل آ رہا ہے تو یہ مجازم ہے، یعنی یہ جوازم ہے، یعنی جز اس میں جو ہے اس کو ساکن کرنے والا ہے، مجزوم کرنے والا ہے۔ اب ایک اور لا ہوتا ہے زبر والا ہے، یہ کہتا ہے لائے نہیں۔ لا کے کئی معنی ہیں، ایک ہوتے ہیں اس کے نافیہ، انکار، جیسے یفعلو، لا یفعلو، وہ کرتا ہے، لا یفعلو وہ نہیں کرتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے افعل افعلو لا تفعلو، یہ لا تفعلو جو ہے یہ امر ہے، حکم ہے، نہیں کے معنی میں، روکنے کے، اس کو کہتے ہیں لائے نہیں۔ یہ لا جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے نہیں چاہیے، اصل میں اسے چاہیے کہ وہ نہ کرے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، یہ بھی یہی کرتا ہے، وَلْتَنْظُرْ، دیکھیں یہ تھا تنظرو، را پہ پیش تھا، یہ جب لا آیا زبر والا، واو تو حرف ہے نا، اسے ہٹا دیں تو یہ لا ہو جائے گا، لا تنظر، اس سے پتہ چلا یہ جوازم ہے۔ ان آ گیا، ان شرطیہ، پہلے بھی تھا وہ تھا ان، یہاں پہ ان شرطیہ اگر کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ان تقولو یستبدل، اصل میں تھا تقولونا، ان آیا، اس نے کیا کیا، تقولونا کا نون اڑایا، یہی نہیں، آگے تھا یستبدلو، لام پہ پیش تھا، اس نے لام کا پیش بھی اڑا دیا۔ یہ جو حرفیہ شرط ہوتے ہیں نا، ان من ما، یہ تین حرفیہ شرط ہے، یہ جب آتے ہیں یہ ڈبل چاپر کا کام کرتے ہیں، یعنی دو دو افعال کے جو ہے وہ علامتیں بدلتے ہیں۔ یہ دیکھیں ان نے یہاں تقولونا کا نون اور اس تبدلو کا جو ہے پیش اڑایا، ڈبل کام کرتے ہیں، یہ ان من ما تین ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ من آ گیا، دوسرا بھی آ گیا شرطیہ، اس کے معنی ہوتے جو، دیکھیں یہ کیا کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ، اور آگے جو ہے دوسرا فعل اس نے شو نہیں کیا، یہ بھی جو ہے دو ڈبل کام کرتا ہے، ڈبل چاپر ہے، ان من ما، تو یہ کیا ہے، مجازم ہے، جزم دیتے ہیں۔ وہ جو پانچ ہے نا، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ان کے پیش اڑا دیتے ہیں، ان کی جگہ جزم یعنی سکون کر دیتے ہیں، مجزوم کر دیتے ہیں۔ اور جو سات ہیں اعرابی، یفعلانے تفعلانے 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 یفعلونا تفعلینا تفعلونا، ان سات کے نون اڑا دیتے ہیں۔ اور جو یہ ہے تفعلنا یفعلنا، ان کی حالت بدل دیتے ہیں، ان کے لفظ میں تبدیلی نہیں آتی، ان کی حالت تبدیل، پہلے یہ مرفوع تھے منصوب ہو جاتے ہیں اور مجزوم ہو جاتے ہیں اگر جو ہے مجازم آ جائے، اگر عامل مجازم ہے تو یہ مجازم ہوں گے یعنی جزم کی حالت میں، لیکن لکھے ویسے ہی رہیں گے، تینوں حالتوں میں مبنی ہے، حاضا حاضا کی طرح جو ہے تینوں کی حالتیں یہی رہیں گی، یفعلن یفعلن تفعلن تفعلن بھی رہے گا، نہیں بدلے گا، لیکن اس کی پریزنس یہ ظاہر کرے گی یہ منصوب ہے، یہ مجزوم ہے۔ آئیے جی اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ ایک لفظ آپ نے پڑھا لم، ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، تین لفظ پڑھے تھے، ہم نے کہا ماں کے معنی ہوتا ہے نہیں، لم کے معنی ہوتا ہے نہیں، اور یہ ڈڈ ناٹ ماضی میں لے جاتا ہے، ایک ہوتا ہے لن، اس کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں، اور یہ مستقبل میں نفی کے معنی میں لے جاتا ہے۔ آئیے ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لم مضارع میں زوردار نفی یعنی ماضی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، جیسے لم یفعل، اس نے کیا ہی نہیں، یعنی ایک تو مضارع یفعلو وہ کرتا ہے نا، اس کے معنی ماضی میں لے گیا، کیا ہی، اور دوسرا نہیں کے معنی زور دے کے اس نے کیا ہی نہیں۔ اور لما کیا کرتا ہے، لما کے ساتھ ہوتے ہیں ابھی تک نہیں کیا، یہ بھی نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے لم یفعل کا مطلب اس نے ابھی تک کیا ہی نہیں،
پہلے میں تھا اس نے کیا ہی نہیں، دوسرے میں اس نے ابھی تک نہیں کیا، اور تیسرا ہوتا ہے یہ دیکھیں مثال لم یدخل الایمان فی قلوبہم، لام کے نیچے زیر ملانے کے لیے، ورنہ یہ سکون ہے، یدخل ہے، ولما یدخل، کیا وہ ابھی تک داخل ہی نہیں ہوئے، کیا نہیں داخل ہوئے؟ ایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، یعنی ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب یہ تین لفظ ہیں ما لم لما، اس کے اندر فرق کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ما جو ہے یہ ماضی کے ساتھ ہم لگاتے ہیں نہیں کے لیے، جیسے ذہابہ وہ گیا، ما ذہابہ وہ ماضی قریب میں نہیں گیا، یعنی ماضی میں نہیں گیا۔ لم یذہب، یذہبہ کیا ہے؟ یذہبو ہے، یذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا، یذہبو وہ گیا، وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ لم یذہب وہ پورے ماضی میں نہیں گیا، لم جو ہے کہ معنی کو ماضی میں اور نفی میں لے جاتا ہے، اور لما کیا کرتا ہے؟ آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ لما یذہب، یذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا، لما یذہب وہ پورے ماضی میں بات کرنے سے لے کر بات کرنے تک نہیں گیا، یعنی نہ ماضی میں گیا تھا نہ ابھی تک گیا، اس میں حال کا بھی کچھ معنی آ جاتا ہے۔ یہ ان تینوں کا فرق ہے۔ ما ماضی میں ماضی کا ہے، اس کے نفی کے لیے آتا ہے، لم جو ہے یذہب کے ساتھ آتا ہے اور اس کو ماضی میں زوردار ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے۔ لما جو ہے وہ یذہب کے اندر ماضی کی نفی کے ساتھ حال کی بھی نفی کر دیتا ہے، ماضی میں بھی نہیں کیا اور ابھی تک نہیں کیا کہ معنی میں لے آتا ہے۔ ان میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ کیا ہے؟ ما یذہب یہ تو لوٹ نہیں سکتا، جو ہو گیا سو ہو گیا، دودھ بہ گیا، بارش ہو گئی، کپڑے گیلے ہو گئے، یہ تو ماضی ہو گیا۔ لم یذہب میں یہ ہے کہ پورے ماضی میں وہ کام نہیں ہوا، لیکن لما یذہب جو ہوتا ہے اس میں حال کے چونکہ معنی آ دیتے، تو اس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ وہ ماضی میں بھی نہیں گیا، ابھی تک بھی نہیں گیا، حال میں ہو سکتا ہے وہ چلا جائے۔ ما ذہبہ والا حال میں نہیں آ سکتا، لم یذہب بھی حال میں نہیں آئے گا، لیکن لما یذہب کے جملے شرط یا جو ہے جو بھی الفاظ آ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ، اس میں یہ چانس ہے کہ یہ فیوچر میں ہو جائے، اس میں یہ توقع ہوتی ہے کہ جو فعل ابھی تک نہیں ہوا شاید آئندہ ہو جائے۔ تو قرآن میں جہاں جہاں لما کے جو الفاظ آئے اس کے جملوں پہ غور توجہ کیجئے کہ ایک طرف تو وہ جملہ یہ بتا رہا ہوگا کہ یہ کام ماضی میں نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا، لیکن آگے یہ نہیں کہتا کہ فیوچر میں بھی نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز مستقبل میں ہو سکتی ہے، آنے والے وقت میں اس کی پاسبلٹی ہے۔ یہ لما کا جو ہے فرق ہے ما اور لم سے۔ اب آ جیجئے مضارع مجزوم، ہم نے مضارع منصوب دیکھ لیا، مجزوم دیکھ لیا، شکل کیا ہوتی ہے؟ جب مجزوم ہوتا ہے تو یہ یفعلو یفعل ہو جاتا ہے، اس پہ جزم آ جاتا ہے، تفعلو تفعل ہو جاتا ہے، تفعلو تفعل ہو جاتا ہے، افعلو افعل ہو جاتا ہے، نفعل یعنی پہلے تو ہم نے وہ پانچ جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ان کی مجزوم حالت کیا ہوگی؟ سب پہ جزم آ گیا، پیش سب کے چلے گئے۔ اب آ جائیں سات اعرابی جو الفاظ ہیں اس میں تسنیہ کے چار ہیں، یفعلانے تفعلانے تفعلانے تفعلانے، یفعلونا تفعلینا تفعلونا، یہ سات ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس میں کیا ہے؟ یفعلانا سے یفعلا نون اڑ گیا، یفعلو سے یفعلونا سے نون اڑا یفعلو ہو گیا، تفعلانا سے تفعلا، تفعلانا سے تفعلا، تفعلونا سے تفعلو، تفعلینا سے تفعلی، تفعلانا سے تفعلا ہو گیا۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ان سات نون والوں میں ہوئی جس میں چار مثنی ہیں، دو والے صیغے ہیں یفعلانے تفعلانے تفعلانے تفعلانے، اور دو جمع کے ہیں یفعلونا تفعلونا، ایک جو ہے سامنے کا واحد ہے تفعلینا۔ یہ سات جو اعرابی ہیں مجزوم کیا کرتا ہے؟ ان کے نون گرا دیتا ہے، نواسب کرتا ہے وہ بھی یہی نون گرا دیتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، صرف فرق یہ ہوتا ہے وہ جو پانچ پیش والے ہیں نا نواسب میں ان پہ زبر ہوتی ہے، یفعلا تفعلا تفعلا افعلا نفعلا، جبکہ یہ جو سات اعرابی ہیں یہ دونوں جگہ پہ اسی حالت میں ہوتے ہیں، ان کی دونوں کی حالت ایک ہی ہے، اور رہ کے پیچھے دو
مؤنث کے جمع کے صیغے غائب کے اور سامنے کے یفلنا اور تفلنا یہ دونوں مجزوم میں کیا ہے؟ یہ مجزوم ہو جاتے ہیں. کیسے؟ محلن، یعنی ظاہری طور پہ نہیں، تقدیری، ان کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس وقت اب یہ کیا ہے؟ مجزوم ہے. کیوں؟ ان سے پہلے کوئی مجازم آ رہا ہے. یہ منصوب ہے. کیوں؟ ان سے پہلے کوئی نواسب آ رہا ہے. اگر نواسب آ رہا ہے تو یہ منصوب ہوں گے. اگر مجازم ان سے پہلے آ رہا ہے یا فلن اور تفلن سے، تو یہ اس اسٹیٹ میں چلے جائیں گے. شکل نہیں بدلے گی، لفظ نہیں بدلے گا، معنی کے حساب سے بدل جائے گا. رفع کا معنی دے گا فاعل والا، نصب کا معنی دے گا جس پہ اثر ہوا، اور جر کے معنی دے گا جس کا کسی جر سے تعلق ہوگا. یہ معنی کے لحاظ سے بدل جائیں گے، استعمال کے حساب سے بدل جائیں گے، کیفیت کے حساب سے بدل جائیں گے. لفظی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ مبنی ہزا کی طرح یا فعل تفعلنا یہ ایسی ہی رہی. اب اس کی مثالیں لیتے ہیں قرآن سے جوازم کی. ثم لم یرتبو، یہ یرتبونا تھا، لم آیا، جمع کے اندر نون کو اڑاتا ہے تو یہ ہو گیا لم یرتبو، اور ماضی میں لے گیا ترجمہ. پھر وہ ہرگز شک میں نہیں پڑے. ایک تو نہیں کے معنی زوردار اور دوسرا ماضی میں. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلم، یہ تؤمنون تھا، لم آیا، اس کا نون اڑایا اور معنی کو کیا کیا؟ ماضی میں لے گیا. اور نہیں کے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے بلکہ کہو ہم اسلام لائے. قولو. اچھا دیکھیں، فل یعبدوا رب ھذا البیت، فا تو حرف ہے، ہٹا دیجئے. آگے کیا ہے؟ جیسی فا ہٹے گا یہ جو ہے لام لی امر، آ جائے گا. لام لی امر. یعبدو، لی یعبدو ہو جائے گا. پس ان کو چاہیے کہ عبادت کریں کہ اس کے گھر کی. یہ جو لی یا لا آتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ نون اڑا دیا اس نے. کیوں؟ جمع کا صیغہ تھا. جمع کے صیغوں کا سب کا نون اڑتا ہے، یاد رکھیں، چاہے نواسب ہے یا مجازم ہے. قل لا تمنوا علی الاسلامکم، اب یہ تھا تمنون، لا آیا، اس نے اس کا نون اڑا دیا. کہہ دیجئے کہ تم احسان مت جتاؤ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ ساری جو ہے صورتیں جو ہے کس کی ہیں؟ حجرات کی آیتیں ہیں. لا ترفعوا، ترفعوا جمع ہے ترفعون کا. لا آیا، اس نے کیا کیا؟ نون اڑا دیا. کیوں؟ مجازم تھا، جزم کا کام کیا. اگر نواسب میں بھی لا آیا تو اس نے نون. تو جمع کے اندر تو ان کا کوئی فرق نہیں ہے کہ نواسب آ رہا ہے یا مجازم آ رہا ہے، دونوں ایک کام. ہاں وہ جو 5 صیغے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یفعلوا تفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا، ان پہ فرق پڑتا ہے. نواسب آتا ہے تو ان کے آخر میں زبر ہوتی ہے، مجازم آتا ہے تو ان آخر میں جزم ہوتی ہے. باقی یہ جو 7 اعرابی ہیں ان پہ کوئی نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا ہوا. نواسب آئے تب بھی نون گرے گا، مجازم آئے تب بھی نون گرے گا. ان کا پتہ جملے سے پتہ چلتا ہے، کانٹیکس سے پتہ چلتا ہے کہ نواسب آیا تو اس نے جو ہے یہ نون گرایا ہے نصب دینے کے لیے، یہ نصبی حالت میں ہے. اور اگر مجازم آیا ہے تو اس نے ان پہ جزم دیا، یہ مجزومی حالت میں ہے، جزم کی حالت میں. ان سے صرف مدد ملتی ہے، باقی حالت دونوں کی ایک. اور رہ گیا یہ دو، اسے کہتے ہیں نون نسواں. نون نسواں کے جو 2 صیغے ہیں غائب اور سامنے کے جمع کے مؤنث کے صیغے، یہ نہیں بدلتے. ان کی حالت صرف نواسب سے یہ پتہ چلتا ہے یہ نصب کی حالت میں ہے، مجازم کے ہونے سے پتہ چلتا ہے یہ جزم کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اور بھی ہے آیتیں. بسم اللہ. ان طائفتان من المؤمنین نقتلوا فاصلحوا بینہما، یہ بھی سورۃ حجرات کی آیت ہے. ان آیا، ان نے کیا کیا؟ یہ دیکھیں، ان طائفتان من المؤمنین نقتلوا، یہ تھا اقتلونا، یہ جمع کا تھا. قتلہ سے قتلہ، یقتلو یقتلو، یقتلانے یقتلونا، تو یہ جو ہے
امر آیا اقتلو، اقتلو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے. فاصلحوا، اصلحوا. اچھا یہاں غور کریں، ان جو ہے اس نے کوئی عمل نہیں کیا. طائفتانے کا نون نہیں اڑا، اقتلو کا اس پہ تو نون تھا ہی نہیں کیونکہ امر ہے. اصلحوا اس پہ بھی کوئی عمل نہیں ہوا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جب یہ آتے ہیں نواسب یا مجازم، امر پہ کوئی ایکٹ نہیں کرتے. آگے وَإِن تُؤْتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءٌ. یہ پوری سورۃ حجرات ہی اس نے مثال میں اٹھاتی ہے. ان توتیو، اب یہ دیکھیں توتی اونا تھا، جمع کا صیغہ تھا، ان آیا اس نے نون گرا دیا. آگے یا لیتی، لیتی تھا اس کا یا گرا دیا، لیت کر گیا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، یعملو تھا اس کو یعمل کر دیا من نے. کیوں؟ من جو ہے وہ مجازم ہے، ان من ما جو ہے حرف شرطیہ والے ہیں نا، یہ مجازم والے ہیں، اس نے جزم دے دیا. آگے تھا یرا، یرا جو ہے وہ تو ضمیر ہے، یرا کی یا تھی، وہ یا جو ہے اس نے گرا دی من نے. کیوں؟ من شرطیہ ہے، دو فعل پہ ایکٹ کرتا ہے، اس نے یعملو پہ بھی ایکٹ کیا اور یرا کا جو ہے اس کے اوپر بھی عمل کیا، کمزور حرف اس کا گرا دیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. لم آیا تفعلون کا نون گرا دیا، لن آیا اس نے تفعلون کا نون گرا دیا، اور اس کے ساتھ فَاتَّقُوا یہ تھا، اتقوا یہ امر کا ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں. آئیے ماضی جو ہے وہ مضارع مجہول کو دیکھتے ہیں. مضارع مجہول جو ہوتا ہے اس کے ماضی کے اوزان تو وہ تین ہی ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ فعلا، فعیلا اور فعولا، یہ ماضی کے اوزان ہیں. یعنی ماضی کا فعل تین پیٹرن پہ آتا ہے، تینوں پہ زبر فعلا، پہلے پہ زبر آخری پہ زبر اور دوسرے درمیان والے پر زیر فعیلا، یا پہلے پہ زبر آخری پہ زبر درمیان والے پہ پیش فاولا. یعنی یہ ماضی کا اگر تین حرفی کوئی بھی فعل آئے تینوں پہ زبر ہو تو وہ ماضی کا فعل، یا اس کے پہلے اور آخری پہ زبر ہو اور درمیان والے پہ زیر تب بھی ماضی کا فعل. اگر پہلے پہ زبر آخری پہ زبر درمیان والے پہ پیش ہو تو پھر جو ہے وہ ماضی کا فعل. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ماضی کا فعل تین حرفی ہو اگر اس کے پہلے حرف پہ زبر، آخری پہ زبر ہو، درمیان والے پہ بے شک زبر زیر پیش ہو، تینوں حالتوں میں کیا ہے وہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، وہ ماضی کا فعل ہے، وہ جو ہے اسم یا جو ہے حرف نہیں ہو سکتا. اب یہ دیکھیں فعل کی تین حالتیں، فعلا، فاعیلا، فاعولا. اب مضارع کیسے آئے گا؟ ماضی مضارع جو ہے، یا مضارع کے پہلے اس کے مضارع کے اوزان دیکھ لیتے ہیں. مضارع کے اوزان بھی اسی طرح تین ہوں گے. فعلا سے بن جائے گا یفعلو، فاعیلا سے کیا بن جائے گا آپ لوگ بنائیے، یفعلو، یفعلو این کا زیر رہے گا. فاعولا سے کیا بنے گا؟ نارمل مضارع بنا رہے ہیں ابھی ہم، وہ مجہول نہیں بنا رہے. مضارع بنائیں فاعولا سے، یفعل، یس یہی یفعل. رہے گا یفعولا. اگر این کلمے پہ زبر ہے تو مضارع میں بھی زبر رہے گا، این کلمے پہ زیر ہے تو مضارع میں بھی زیر رہے گا، این کلمے پہ ماضی میں اگر پیش ہے تو مضارع میں بھی. یہ ہے کہتے ہیں معروف، ماضی معروف، مضارع معروف. ماضی مضارع معروف کے تین پیٹرن ہوتے ہیں. ہم جتنا پڑھتے ہیں یہ QC کورسز میں ہم صرف پہلا پیٹرن پڑھتے ہیں، یہ دوسرے پیٹرن زیر اور پیش والے یہ ہم نہیں پڑھتے، یہ مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، وہاں جو ہے وہ یہ تینوں پہ جو ہے ایکسرسائز کرتے ہیں. جیسے آپ 14 کا صیغہ فعلا سے پورا ٹیبل بناتے ہیں، اسی طرح فاعیلا سے بھی 14 کا ٹیبل بنائیں گے، فاعولا سے بھی 14 کا بنائیں گے. یہ تین ٹیبل بنتے ہیں، ہم صرف ایک ٹیبل کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، اور اس میں بھی 14 کی بجائے ہم 7 صیغوں کا کرتے ہیں QC کورسز میں. یہ تو QC 4-5 میں آ کے ہم جو وہ صیغے پورے کرنے کے لیے
تسنیہ کے سیغے اور جو ہے مؤنث جمع کے سیغے لا کے ڈال کے وہ ٹیبل کو 14 کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے ہم 7 سیغے ہی سیکھتے ہیں، اور اس کا بھی صرف ایک سیٹ یا ایک پیٹرن سیکھتے ہیں. یہ پہلا والا فعلا والا، فعیلا والا اور فعولا والا نہیں پڑھتے. اسی طرح مضارع بھی اسی طرح 3 طرح بنتا ہے. ہم صرف پہلا پیٹرن پڑھتے ہیں، کیا؟ یفعلو والا، اور اس میں بھی وہ 7 سیغے، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، تفعلو، بس یہ 7 سیغے. اللہ اللہ خیر. کسی 4-5 میں آ کے ہم اس کے تسنیہ کے 2 سیغے اور جو ہے وہ مؤنث جمع کے سیغے سیکھ لیتے ہیں. لیکن اصل میں یہ یاد رہے کہ عربی گرامر کے اندر ماضی 3 پیٹرن پہ آتا ہے، فعلا، فعیلا، فعولا. مضارع بھی اسی طرح 3 پیٹرن پہ آئے گا، یفعلو، یفعیلا، یفعولا. کیا آپ یہ میری بات سمجھ گئے ہیں یا ابھی ششو پنج میں ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز بتا رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے. مطلب سمجھ کے ہیں. گرامر میں یہ 3 پیٹرن ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہاں یہ اور بات ہے، فعیلا، فولا کے کم آتے ہیں سیغے، اس لیے ان کی طرف توجہ نہیں کرائی جاتی، لیکن ہے جو چیز ہے آپ اسے انکار نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے یہ نئی کی چیز کہاں سے آ گئی، یہ کیسے ہو گیا. یہ تو تھے نارمل پیٹرن کہ ماضی کے افعال کے وزن کیا ہوتے ہیں، فعلا، فعیلا، فعولا. مضارع کے وزن ہوتے ہیں اسی پہ، یفعلو، یفعیلو، یفعول. اب آتے ہیں مجہول پہ. ماضی مجہول جو ہے اس کا ایک ہی وزن ہے. اللہ اللہ خیر صدا. ماضی مجہول نے کہا جی میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، پہلے ہی کمزور ہوں، کام کرنے والا فائل میرے پاس ہے نہیں، آپ لوگ مجھ پہ 3 وزن ڈالو گے، میں نے نہیں لے گا. اس نے صرف ایک ہی وزن ایکسپٹ کیا، وہ کیا ہے؟ یفعلو. یہ جو پہلا والا ہے نا، اس نے اس کو ایکسپٹ کیا. تو مضارع مجہول کیا ہے؟ یفعلو. فاعیلا کے لیے بھی یفعلو آئے گا، فاعولا کے لیے بھی یفعلو آئے گا. کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ماضی مجہول جو ہے تینوں پیٹرن کا کوئی بھی لفظ ہے اس کے لیے اسی پیٹرن پہ بنے گا. یہ نہیں ہوگا کہ مضارع کی طرح ہم کہیں یفعلو اور یفعیلو، یفعولو، اس طرح نہیں ہوتا. مجہول کا صرف ایک ہی وزن ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے سامنے ماضی کا فعل فعلا کے وزن پہ آ رہا ہے، چاہے فعیلا کے وزن پہ آ رہا ہے یا فعولا. ان کا مجہول اسی طرح بنایا جائے گا، پہلے حرف پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر، آخری پہ زبر. اور مضارع کیسے بنے گا؟ وہ اسی طرح بنے گا، مضارع علامت پہ پیش، آخری حرف پہ پیش سے پہلے والے پہ جو ہے زیر. یفعلو. اگر یہ جو ہے یفعلو کا پیٹرن کا کوئی آ گیا، اس سے بھی ہم جو ہے مضارع یفعلو کے وزن پہ نائیں. اگر یفعیلو والا پیٹرن آ جاتا ہے تب بھی اس کا مضارع یفعلو سے بنے گا. اگر یفعولو کا پیٹرن آتا ہے تب بھی جو ہے یفعلو سے بنے گا. یعنی مضارع جو ہے مجہول وہ ایک ہی پیٹرن پہ بنتا ہے، ماضی بھی اسی طرح مجہول ایک ہی پیٹرن پہ بنتا ہے. مضارع میں صرف مستقبل کے معنی اگر لانے ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کے شروع میں ایک لفظ لگا دیتے ہیں سین یا سوفا. فرق صرف یہ ہے، سین لگائیں اس کا مطلب بہت جلد، سوفا جلد. یہ کیا کرتا ہے، کسی بھی مضارع کے لفظ کے سامنے اگر سین یا سوفا لکھ دیا جائے تو وہ اس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ صرف مستقبل. پھر آپ یہ ترجمہ نہیں کر سکتے یفعلو وہ کرتا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کرے گا، 3 معنی ہوتے ہیں نا. لیکن اگر کہیں سا یفعلو، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت جلد کر رہا ہے، وہ بہت جلد کرتا ہے یا بہت جلد کر، نہیں، آپ صرف ایک ترجمہ کریں گے، وہ بہت جلد کرے گا، صرف فیوچر میں چلا جائے گا. اگر آپ نے مضارع کے کسی فعل کو فیوچر سے مخصوص کرنا ہے تو اس کے شروع میں سین یا سوفا لگا دیجیے. مثال دیکھیے، سا یشربو وہ پیے گا، بہت جلد پیے گا. سوفا یشربو وہ عنقریب پیے گا، یعنی کب پیے گا؟ مستقبل. اب اس کا یہ ترجمہ نہیں وہ پیتا ہے یا وہ پیے گا یا وہ پی رہا ہے، نہیں، صرف فیوچر ہو جائے گا. اسی طرح اگر نفی کے معنی لانے ہوں مضارع میں تو لا لگاتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے. مثلا لا اعبدو
ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا یا کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کیا مضارع میں ما لگ سکتا ہے؟ لا تو ہے فکس ہے، کیا ما بھی آ جاتا ہے؟ جی آپ لوگ جواب دیجئے، کیا مضارع میں ہم ما کا استعمال کر سکتے ہیں؟ سر ابھی تک تو یہی پتا تھا کہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر کرتے ہیں تو کس حالت میں کریں گے؟ دوسرا سوال اس کے الٹ، ماضی میں آپ نے دیکھا ہم ما کا استعمال کرتے ہیں، کیا ماضی میں لا سکتے ہیں نفی کے لیے؟ اگر ہاں میں جواب ہے تو کس حالت میں لائیں گے؟ یہ آپ کا ہوم ورک میں دے دیتا ہوں، کیونکہ استاد کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوم ورک پکڑایا کرو، یہ جو ہے آپ ایسے ہی بالکل جو ہے چھوڑ دیتے ہو۔ آئیے جی، فعل مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کیسے کرتے ہیں؟ لا کا صیغہ لگا دیتے ہیں، لا ینصرو، لا یکتبو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کرتا ہے، وہ کرے گا، وہ مدد کرتا ہے، وہ لکھتا ہے، لا یفعلو وہ کرے گا۔ اب دیکھیں ہم نے ابھی نواسب میں اور مجازم میں بھی لا کا استعمال کیا تھا، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یس کیسے فرق کریں گے کہ یہ حال کے معنی میں آ رہا ہے، یہ مجازم کے طور پہ آ رہا ہے، یہ جو ہے نواسب کے طور پہ لا آ رہا ہے؟ لا تو ایک ہی ہے۔ اگر فعل کے آخر میں زبر آ رہا ہے تو وہ لا جو ہے نواسب والا ہے، اگر فعل کے آخر میں جزم آ رہا ہے تو وہ مجازم والا ہے، اگر فعل کے آخر میں پیش آ رہا ہے تو وہ پھر یہ نارمل ہے جو صرف اس کے معنی کو مخصوص کر رہا ہے حال کے لیے۔ اب اس کے معنی ہم جو ہے مستقبل میں نہیں کر سکتے۔ اس طرح آپ اس لا کو تینوں کو فرق کر لیں گے۔ مستقبل کے ساتھ کرنا، یہ ابھی ہم نے دیکھ رہا تھا، سین یا صوفہ لگا دیں۔ اب ہے تاکید پیدا کرنا، فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں نون خفیفہ، ایک کو کہتے ہیں نون ثقیلہ۔ نون ثقیلہ جو ہے یہ 14 صیغوں کے اندر سب کے ساتھ لگتا ہے، لا یفعلن، لا یفعلان، لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلن، تفعلنان، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلنان، لا افعلن اور لا تفعلن۔ یہ نون مشدد جب آ جاتا ہے یہ انتہائی تاکید کے لیے ہوتا ہے، لازمی، ہرگز، امپاسبل کے معنی میں لے جاتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے یہ اس کا انکار۔ اور اس کے جمع کا فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ اس کے جمع کے اوپر پیش آ جاتا ہے مذکر کے، اور مؤنث کا جو ہے وہ نانے کے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مذکر کے ہیں۔ اگر یا آ رہا ہے تو غائب کا صیغہ ہوگا، اگر تا آ رہا ہے تو مؤنث کا سامنے کا صیغہ ہوگا جمع کا، اور اگر ان کے اوپر پیش آ رہا ہے تو یہ ان سے لا یفعلن تفعلن سے جو ہے لا یفعلن اور لا تفعلن یہ پیش سے جمع کو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں پیش، یہ پیش جو ہے یہ فرق کرتا ہے کہ یہ جمع کے جو ہے نون مشدد کے صیغے ہیں مذکر کے، مؤنث کے تو ویسے ہی پتہ چل رہے ہیں، یا سے نانے نانے دونوں میں آ رہا ہے، یا اور تا جو ہے دونوں کو ڈیفرینشیٹ۔ اب آ جائیں نون خفیفہ، نون خفیفہ سب کے ساتھ نہیں لگتا۔ نون خفیفہ جو ہے دیکھیں لا یفعلن، لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا افعلن اور لا نفعلن میں لگتا ہے، یعنی ان جو ہے کتنوں میں لگتا ہے؟ 8 میں لگتا ہے، 6 میں نہیں لگتا۔ 6 میں کیا ہے؟ مثنیٰ کے چاروں صیغوں میں نہیں لگتا۔ اور یہ جو مذکر کی جمع ہے حاضر اور غائب کی، ان میں نہیں لگتا، ان میں نون خفیفہ نہیں لگے گا، یاد رکھیں، باقیوں میں لگتا ہے۔ تو آئیے اللہ سے دعا وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کا آج کا سبق جو ہے وہ ختم ہوا۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو پک آپ پوچھ سکتے ہیں۔
جی